اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین عجل فرجہم۔ ہماری گفتگو کل شروع ہوئی تھی نجاسات کے بارے میں، اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 11 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نجیس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی چیز جو 11 سے علاوہ ہے، الگ ہے، ان 11 سے لگ جائے، ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے اور رطوبت ایک دوسرے میں سرایت کر جائے، صحیح، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی اور چیز نجیس ہوگی۔ کب؟ جب ان 11 میں سے کسی ایک سے کوئی چیز لگ جائے، ورنہ اصل نجاستیں جو ہیں وہ یہ 11 ہی ہیں۔ آج ہم ان 11 نجاستوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ 11 نجاستیں کون کون سی ہیں۔ اس کو ہم نے یعنی سب سے پہلے جو بیان کیا ہے وہ پیشاب اور پیخانہ، جو صاحب کتاب نے بیان کیا، سب سے پہلے کیا ہے؟ پیشاب ہے، اس کے بعد نمبر 2 پیخانہ، اور نمبر 3 منی، نمبر 4 مردار، نمبر 5 خون، نمبر 6 کتا، نمبر 7 سور، نمبر 8 شراب، نمبر 9 فقا، نمبر 10 کافر، نمبر 11 نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ۔ یہ 11 نجاستیں انہوں نے بیان کی ہیں، صحیح۔ نجاستیں 11 کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پیخانہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مردار، نمبر 5 خون، نمبر 6 کتا، نمبر 7 سور، نمبر 8 شراب، نمبر 9 فقا، نمبر 10 کافر، نمبر 11 نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ۔ اب ان کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا، یہ گنتی ایک عدد ہو گیا کہ 11 چیزیں نجس ہیں، نجاسات 11 ہیں۔ اب عدد اسے تھوڑا تفصیل سے، مختصر سی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پیشاب اور نمبر 2 پیخانہ۔ اب یہ کس کا کیا نجس ہے؟ یہ انسان اور چوہے بلی جیسے خون زندہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کا پیشاب نجس ہے۔ پیشاب اور پیخانہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ کس کا نجس ہے؟ انسان کا۔ اور جو جانور خون جہندہ رکھتے ہیں، خون جہندہ یعنی ایسا خون کہ ان کو ذبح کیا جائے تو وہ خون ان کا اچھل کر نکلتا ہے، تو ایسے جانوروں کا خون، ایسے جانوروں کا پیشاب پیخانہ نجس ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ حرام گوشت بھی ہوں، ساتھ ساتھ ہو، خون جہندہ کے ساتھ ساتھ حرام گوشت بھی ہوں۔ اگر حرام گوشت نہیں ہے بلکہ ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے تو ان کا پیشاب اور پیخانہ نجس نہیں ہوتا۔ مثلا گائے، بھینس، بکری، ان سب کا اونٹ، ان سب کا پیشاب پیخانہ نجس نہیں ہوتا، صحیح۔ بلکہ خون جہندہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ ان کا گوشت کھانا بھی حرام ہو، خون جہندہ بھی ہو اور گوشت کھانا بھی حرام ہو۔ چلیے، نمبر 3 منی، نمبر 4 مردار، نمبر 5 خون۔ تو پیشاب پیخانہ تو اس یعنی انسان کا نجس ہے اور اس جانور کا نجس ہے آغا آپ کا جو میوٹ خون ہے۔ زندہ رکھتا ہے۔ گفتگو آج نجاسات کے بارے میں ہے، جو ہم نے جس کے بارے میں کل بیان کیا تھا مختصر طور پر کہ 11 نجاستیں ہوتی ہیں۔
اب ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سی ہوتی ہیں. وہ سب ہم نے گنائی 11 نجاست کون کون سی ہیں وہ گنا دی ہم نے. اب تھوڑا اس میں تفصیل کے ساتھ مثلا دیکھ رہے ہیں. مثلا پیشاب پائخانہ، نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پائخانہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مردار، نمبر 5 خون، نمبر 6 کتا، نمبر 7 سور، نمبر 8 شراب، نمبر 9 فقہ، نمبر 10 کافر، نمبر 11 نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ. تو یہ 11 چیزیں ہیں اور اب ان کی تفصیل چل رہی ہے. ابھی ہم نے پیشاب اور پائخانے کے بارے میں بیان کیا کہ پیشاب اور پائخانہ کس کا نجس ہے. تو بتایا کہ انسان کا نجس ہے پیشاب اور پائخانہ، اور چوہے بلی جیسے خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کا پیشاب اور پائخانہ نجس ہے. یعنی انسان کا تو نجس ہے ہی. اب اس کے علاوہ جانوروں میں کس کا نجس ہے؟ پیشاب اور پائخانہ جانوروں میں ہر اس جانور کا نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو اور اس کا گوشت کھانا حرام ہو. خون جہندہ کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کو ذبح کیا جائے یا جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، دباؤ کے ساتھ نکلتا ہے، اچھل کر نکلتا ہے. ایسا خون رکھنے والا جو اس کو ذبح کیا جائے جانور کو تو خون اچھل کر نکلتا ہے. تو ایسے جانور کا پیشاب اور پائخانہ نجس ہے. لیکن اگر خون جہندہ تو رکھتا ہے لیکن اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، ان کا پیشاب اور پائخانہ نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے. جیسے یعنی کہ گائے بھینس بکری بیل یا اس طرح کی اونٹ یا اور دیگر چیزیں جو اس طرح کی ہیں کہ جو خون جہندہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا گوشت کھانا حلال ہے. تو ان کا گوشت کھانا حلال ہے تو ان کے اندر ایک صفت صرف پائی جاتی ہے، وہ ہے خون جہندہ والی. تو خون جہندہ تو ان کے یہاں ہے لیکن دوسری صفت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ گوشت کھانا حرام ہو. تو بکری بکرا بیل گائے بھینس اونٹ یہ سب خون جہندہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کا گوشت کھانا حلال ہے. تو گوشت کھانا حلال ہے تو ان کا پیشاب پائخانہ بھی نجس نہیں ہے بلکہ پیشاب پائخانہ ان کا پاک ہے. اگر ان کا پیشاب یا پائخانہ آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے جسم کو لگ جاتا ہے، آپ کو چھینٹ آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پاک کریں. شرط یہ ہے کہ اس میں خارج سے کوئی اجازت نہ مل گئی ہو. جس زمین پہ پیشاب کر رہا ہے جانور وہ زمین نجس ہے، اگر اس سے آپ کو چھینٹ آئی ہیں تو الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر صرف ان کے پیشاب کی چھینٹیں آئی ہیں اور جہاں پیشاب کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے تو یہ چھینٹیں آئی ہیں، وہ چھینٹیں آپ کو دھونے کی یا پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاک ہے جسم آپ کا لباس، اس میں نماز پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہم نے پیشاب اور پائخانہ یعنی ایک اور دو. اب یہ منی مردار خون 3 4 5. منی مردار اور خون کس کا نجس ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا نجس ہے اور خون جہندہ رکھنے والے بھیڑ بکری جیسے جانور کی منی مردار اور خون نجس ہے. یعنی مردار انسان کا بھی نجس ہے اور ہر اس جانور کا مردار نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو، چاہے اس کا گوشت حلال ہو یا حرام، اس سے بحث نہیں ہے. جو جانور خون جہندہ رکھتے ہیں صحیح، ان جانوروں کی منی، ان کا مردار یعنی ان کا میت مردہ ان کا اور خون سب نجس ہے. بھیڑ بکری کا خون نجس ہے نہیں ہے؟ نجس ہے، جبکہ گوشت تو کھایا جاتا ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ ان کا خون جہندہ ہے. تو خون بھی نجس، منی بھی نجس، وہ مر جائیں تو ان کا مردار بھی نجس ہے. نمبر 6 کتا سور اور 8 شراب. 6 کتا 7 سور 8 شراب. نمبر 6 کتا اور سور 7 اور 8 شراب. زمین پر رہنے والے کتے اور سور نجس ہیں. کتا اور سور کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. زمین پہ رہنے والے ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ زمین پر رہنے والے کتے اور سور نجس ہیں، دریائی کتے اور سور پاک ہیں. واضح ہوا؟ شراب اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کو مست کر دے نجس ہے، یعنی جو انسان کی عقل کو زائل کر دے، چاہے شراب ہو
یا شراب جیسی اور کوئی چیز ہو جو انسان کی عقل کو ضائع کر دے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز سیال ہو، یعنی بہنے والی ہو، سوکھی نجس نہیں ہے۔ مثلا بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو گیلی نہیں ہوتے، سوکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ نشہ آور ہوتی ہیں۔ نشہ آور چیز کا استعمال حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، نشہ کرنا حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا وہ چیز جو نشہ جس سے ہوتا ہے وہ نجس ہے یا پاک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز سجال ہے، بہنے والی ہے، چاہے شراب ہو یا شراب جیسی کوئی اور چیز ہو، اگر بہنے والی ہے تو نجس ہے، اور اگر سوکھی ہے تو نشہ حرام ہے اس سے بھی، لیکن وہ سوکھی ہے تو پاک ہے۔ جیسے بہت سارے پتے ہوتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نشہ کرتی ہیں، وہ خشک ہوتی ہیں، سوکھی ہوتی ہیں، تو وہ نجس نہیں ہوتے، لیکن نشہ کرنا ان کے ذریعے بھی حرام ہے۔ لیکن ہماری بات کیا نشے کی نہیں چل رہی ہے، ہماری بات یہاں نجس اور پاک کی چل رہی ہے، تو لہٰذا وہ نشہ آور ہے، وہ نشہ لانے والی چیز، وہ عقل کو زائل کر دینے والی چیز کہ جس سے عقل زائل ہو جاتی ہو اور وہ تر ہو، بہنے والی ہو، تر یعنی بہنے والی، تو وہ نجس ہے، جیسے شراب۔ صحیح۔ نمبر 9 فقہ۔ فقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کی شراب ہوتی ہے، جو شراب جو سے بنتی ہے، جو جانتے ہو گیہوں جیسی ہوتی ہے، اس سے شراب تیار کی جاتی ہے، تو جو شراب جو سے بنتی ہے، جو شراب جو سے بنتی ہے، صحیح جی دیکھیں، جو کا وہ پانی، جو کا وہ پانی جو طبی طریقے پر تیار کیا جاتا ہے اور آب جو کہلاتا ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ جو کی شراب نجس ہے، لیکن جو کا پانی ڈاکٹری طریقے سے تیار کیا جاتا ہے وہ نجس نہیں ہے۔ نمبر 10 کافر۔ کافر نجس ہے۔ نمبر 11 نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ، یعنی ایسا جانور، ایسا اونٹ کہ جو نجاست خور ہو۔ کیا کھاتا ہے وہ؟ نجاست کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، پائخانہ کھاتا ہے، تو ایسا اونٹ جو ہے اس کا پسینہ نجس ہوتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو لگ جائے تو وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ ہم کل آئے گی انشاءاللہ۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔